تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے میں مبشر صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں موقع دیا آپ سب دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، اور ان کا اس اعلان کا بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اپنے سب دوستوں کے ساتھ، گروپ کے ساتھ۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہی تشریف لائے، ہمیں موقع دیا، کچھ ہماری باتیں سنیں اور کچھ اپنے جذبات جو ہیں وہ ہم سے شیئر کریں۔ یہ سوسائٹی ماشاءاللہ جب سے بنی ہے تب سے بہت سی مینجمنٹس آئی ہیں، بہت سی مینجمنٹس گئی ہیں۔ جو لوگ پرانے یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں کہ جو پچھلا یہ ہمارا ٹینیور تھا، پچھلے 3 سال، اس میں بہت کام ہوئے ہیں۔ یہ شاید اسٹیٹ لائف سوسائٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 3 سال کے ٹینیور میں کسی گروپ نے کیے ہوں، وہ ہمارے ہاتھ گروپ نے کیے، وہ ہم نے کیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ میں اگر گنوانا شروع کر دوں، مبشر صاحب نے پہلے ہی ماشاءاللہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جو انہوں نے بتائی نہیں ہوگی، تو موٹی موٹی چیزیں جے جی ہو گیا، ہمارا ڈبل ایف ہو گیا، یا بجلی کے کام ہو گئے، یہ نارمل چیزیں، یہ تو ہم نے کی ہیں، یہ ہم نے کرنی تھی۔ لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہم نے کام کیا ہے وہ 20 سال پرانا مسئلہ تھا جس کو حل کیا ہے، وہ تھا فیز 2۔ یہ ہمارے جو مخالف گروپ ہے جو خود کو ریزیڈنٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے، کمیٹی بنائیں گے، وہ کمیٹی پھر ہمیں سفارشات دے گی، پھر اس کی روشنی میں وہ کمیٹی اس کو حل کرے گی۔ تو یہ کمیٹیوں کے کام نہیں ہے، یہ مینجمنٹس کے کام ہوتے ہیں جو آپ کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ ذمہ داری انہوں نے لینی ہوتی ہے، کمیٹیوں نے نہیں لینی ہوتی۔ تو ہم ذمہ داری لینے والے لوگ ہیں، ہم نے پہلے بھی ذمہ داریاں لی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لیں گے۔ فیز 2 کا جو مسئلہ تھا وہ زمین کا ایشو تھا، زمین کم تھی اور ممبرشپ زیادہ تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی، اپنے پورے 3 سال ٹینیور کے اندر اے جی ایم کرایا، اس میں کوشش کی کہ یہ سارا نپٹ جائے، اس میں انہوں نے جا کے اسٹے لے کے اور اے جی ایم خواہش کرا دی۔ اگر وہ قائم رہتی تو شاید آج فیز 2 ڈی ایچ اے کا حصہ ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ اے جی ایم کی کوشش کی، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہو ہی نہ سکے، جب ہوئی تو ایجنڈے خواہش کرا دی۔ پھر ایس ڈی ایم کے لیے ٹرائی کی تو اس کے ہمارے اگینسٹ کو 11، 12، 13 پٹیشنز لے کے یہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ ہائی کورٹ سے پرمیشن لی اور اس پرمیشن کی روشنی میں ہم نے یہ ایس ڈی ایم کرائی۔ اس میں فیز 2 کے ممبرز آئے۔ لیکن کوئی بھی چیز، یہ کوآپریٹو سوسائٹی، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ممبرز سے پوچھ کے کرنا ہے۔ سارے شیئر ہولڈرز ہیں، ممبرز ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اپنے طور پہ مینجمنٹ کوئی بھی میجر فیصلہ نہیں کر سکتی، چھوٹے موٹے روزمرہ کے ڈیسیجنس کی الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی بڑا فیصلہ آپ لوگوں کی رائے سے ہونا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اگر اکٹھے ہی نہ کیا جائے، آپ کی رائے سامنے آنے ہی نہ دی جائے تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی انہوں نے کوشش کی کہ نہ اکٹھے ہوں، نہ کسی سے کوئی رائے لے سکیں اور نہ ہی کام لٹکتا رہے اور اسی طرح چلتا رہے، اور ہم الیکشن کا اسٹنٹ بنا کے اس کو اور سامنے لوگوں کے لے کے آ جائیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت رحیم صاحب نے کہا بلب کے اوپر 2-3 انہوں نے لگا دی، ایک بلب چینج کرانے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، فیز 2 کا، فیز 2 کا کر چکے۔ زمین کے حساب سے ممبران نے اپنا رائے لیک سٹی کے ہاتھ میں دیا، اپنا ووٹ انہوں نے لیک سٹی کے پلڑے میں ڈالا، اور ہم نے انشاءاللہ جیسے ہی ایم او یو سائن کیا لیک سٹی کے ساتھ، تو آپ کی جو پلاٹ فائل کا ریٹ پچھلے کئی سو سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ پھنسا ہوتا ہے تو اسے ایک ایک دن بھی 100 سال ہی لگتا ہے۔ تو وہ 26، 27، 28، 29 میں جو پھری تھی فائل وہ 47، 48 پہ چلی گئی۔ اب یہ بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اگینسٹ بھی یہ کورٹ میں گئے، انہوں نے جا کے اس کو سسپینڈ کروا دیا کہ جب تک ہائی کورٹ اس پہ ڈیسیژن نہ لے تب تک یہ اس کے اوپر فردر کوئی کام نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہائی کورٹ کی ہیئرنگ ہے 11 اکتوبر کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ممبرز نے اپروو